یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصایہ جامعہ، وصیت وہ نصیحت جو بڑے اہتمام کے ساتھ کی جائے۔ مرنے والا بھی جو باتیں کرتا ہے اس کو بھی وصیت اسی لیے کہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا خلاصہ پیش کر رہا ہے جاتے ہوئے۔ تو ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت تھانوی، ان حضرات کی جو نصیحتیں ہیں وہ سنائی جا رہی ہیں۔ وصایہ غوثیہ، یہ قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی وصیتیں ہیں جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمائیں۔ بیٹا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور خائف رہنے کی، اور اپنے والدین اور جملہ مشائخ کا حق سمجھنے کی کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ چھپے اور کھلے ہر حال حق کی حفاظت کر اور قرآن مجید کی تلاوت مت چھوڑ، زبان سے اور دل سے، پوشیدہ اور علانیہ، فکر و تدبر اور حزن و بکا کے ساتھ۔ اپنے سب احکام میں آیات محکمہ کی طرف رجوع کر کہ قرآن مخلوق پر خدا تعالیٰ کی حجت ہے، اور علم شریعت سے قدم نہ ہٹا۔ علم فقہ پڑھ اور عامی اور جاہل صوفیوں میں نہ بن۔ ان بازاریوں سے بھاگ کہ وہ مسلمانوں کے حق میں دین کے چور اور ڈاکو ہیں۔ اہل توحید و سنت کے عقائد کو لازم پکڑ اور نئی باتوں سے بچ کہ ہر نئی بات بدعت اور گمراہی ہے۔ امردوں، عورتوں، بدعتیوں، دولت مندوں اور عام آدمیوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، اس سے تیرا دین جاتا رہے گا۔ قلیل دنیا پر قناعت کر اور خلوت نشینی اختیار کر اور خوف سے رویا کر۔ حلال غذا کھا کہ وہ خوبیوں کی کنجی ہے، اور حرام کو ہاتھ نہ لگا ورنہ قیامت کے دن تجھ کو آگ لگے گی۔ حلال کپڑا پہن کہ پیشی میں کھڑا ہونا مت بھول۔ پیشی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، یہ مت بھول۔ یہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ والا جو کہا گیا اس طرح۔ حلال کپڑا پہن کہ پیشی میں کھڑا ہونا مت بھول۔ شب میں نماز اور دن میں روزوں کی کثرت رکھ۔ جماعت نہ چھوڑ۔ حکومت کا طالب مت ہو کہ جو شخص حکومت کو پسند کرتا ہے وہ فلاح نہیں پاتا۔ حکام اور سلاطین سے میل جول مت رکھ اور وصیتوں کے قصے میں دخل نہ دے۔ لوگ جو وصیتیں کرتے ہیں اپنی وصیتوں کو نافذ کراتے ہیں، اس میں زیادہ جو ہے دلچسپی نہ لی جائے۔ اور لوگوں سے بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے، اور یکسوئی اختیار کر تاکہ تیرا دین برباد نہ ہو۔ سفر کر، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سفر کرو تندرست ہوں گے، سافرو کسیہو، اور مال غنیمت ہاتھ آوے گا۔ مشائخ کے قلوب کا محافظ بن اور اپنی تعریفوں پر پھولو مت۔ کوئی تعریف کرے تو اس کی وجہ سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات کو ہم پہچانتے ہیں۔ ایک آدمی کا گھوڑا جو ہے بڑا سرکش تھا، تنگ آ گیا، بیچنے کے لیے بازار میں گیا، بھئی یہ اب نکال دینا ہے۔ وہاں دلال تھا، اس کو دیا کہ بھئی یہ اس کو بیچنا ہے، اور دلال اس کو ساتھ لے کر کے گیا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے اس گھوڑے کی خوبیاں بیان کرنے لگا، ایسا 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 ایسا۔ تو وہ دلال کو کہتا ہے اب نہیں بیچنا ہے مجھے۔ دلال نے کہا بھائی وہ کیسا ہے وہ تو جانتا ہے، یہ تو بیچنے کے لیے میں اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ایسا ہمارا حال ہے، ہم کیسے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، پھر بھی کوئی دو جملے تعریف کی کہہ دیتا ہے تو بس ہم وہ اپنا حقیقی علم
جو اپنی ذات کے متعلق ہمیں ہے اس کو بھول کر کے اس کے ان تعریفی جملوں میں پھنس کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اپنی تعریفوں پر پھولو مت، اور جو تیری مذمت کرے اس کی بات پر رنجیدہ نہ ہو۔ کوئی آپ کی برائی کرتا ہے تو اس پر رنجیدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مدح اور ذم تیرے نزدیک برابر رہے، ساری مخلوق کے ساتھ خوش خلقی اور تواضع برت۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا کرتا ہے، اور جو بڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچا دکھاتا ہے۔ ہر حالت میں نیک اور بد کے ساتھ، یعنی ہر اچھے برے آدمی کے ساتھ مہذب برتاؤ کر، اور ساری مخلوق کو خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے اپنے سے افضل سمجھ، اور ان کو بنگاہ شفقت دیکھ۔ ہنسو مت، کہ ہنسنا غفلت کا اثر ہے اور اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو یقیناً تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اللہ تعالیٰ کے مکر اور تدبیر سے مطمئن نہ رہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ رہو، اور خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارو۔ بیٹا دنیا چھوڑ کہ اس کی طلب میں تیرے دین کی بربادی ہے، اور نماز روزے کا پابند رہ، مال و جسم اور قدر و منزلت سے مشائخ کا خادم بنا رہے، اور ان کے قلوب، اوقات اور عادات کا لحاظ رکھ، اور ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کر۔ ہاں اگر وہ خلاف شریعت ہو تو ان میں اس کا اتباع مت کر، یعنی اس بات میں ان کا اتباع نہ کر، لیکن ان پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو اس بات کی وجہ سے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان پر اعتراض کرے گا تو کبھی فلاح نہ پائے گا۔ لوگوں سے سوال نہ کر، کل کے لیے بچا کر نہ رکھ، کیونکہ رزق جتنا قسمت میں ہے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں نفس اور دل کا سخی بن جا، بخل اور حسد سے دور رہ، کہ بخیل اور حاسد دوزخ میں جائیں گے۔ اپنی حالت کسی مخلوق پر نہ کھول، اور اپنا ظاہر زیادہ نہ سنوار، کہ یہ باطن کی ویرانی کا اثر ہے۔ رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد رکھ، کہ ہر جاندار کے رزق کا اللہ تعالیٰ ضامن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی زمین پر چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ساری مخلوق سے نا امید بن جا۔ لوگوں سے جو ناراضگی ہوتی ہے وہ امید کی وجہ سے۔ میں ایک توقع رکھوں کہ یہ مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، مجھے یہ دیں گے، اور جب نہیں دیا تو میرے دل میں ان کے متعلق جو ہے ناراضگی پیدا ہوگی۔ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، یعنی میرے عزت کا معاملہ کریں گے، کرام کا معاملہ کریں گے، اور جب وہ معاملہ نہیں کیا تو میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا۔ کسی سے کوئی امید رکھو ہی مت، تو آپ ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی کسی سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شکایت اس لیے ہوتی ہے۔ ساری مخلوق سے نا امید بن جا، ان سے دل نہ لگا، حق بات کہہ اگرچہ تلخ ہو۔ ہر ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر، اور مخلوق میں کسی کا آسرا نہ لے، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے آستانے سے دھکے دے گا۔ اپنے نفس سے محاسبہ کو ضروری سمجھ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی اس چیز کا چھوڑنا ہے جو اس کو فائدہ نہ پہنچائے۔ ساری مخلوق کا خیر خواہ بن، اور کھانا پینا سونا اور بولنا کم کر، بلا احتیاط نہ کھا، ضرورت کے بغیر مت کھا، اور بلا ضرورت نہ بول، اور نہ سو مگر غلبہ نیند کے وقت۔ شب کی نمازوں اور دن کے روزوں کی کثرت رکھ، اور اللہ واسطے کے سما میں بھی زیادہ نہ بیٹھ، کہ یہ نفاق پیدا کرتا ہے اور پھر قلب کو مار دیتا ہے۔ اور سما کا انکار نہ کر، کہ بعض لوگ اس کے اہل بھی ہیں۔ سما صرف اس کو درست ہے جس کا دل زندہ اور نفس اس کا مردہ ہو۔ پھر جس کی یہ حالت ہو اس کا بھی روزہ نماز اور وظیفوں میں مشغول ہونا افضل ہے۔ چاہیے کہ تیرا دل غمگین ہو
تیرا دل بیمار ہو، تیری آنکھ اشکبار ہو، تیرا عمل خالص ہو، تیری دعا بکوشش ہو، تیرے کپڑے پرانے ہوں، تیرے رفیق فقراء ہوں، تیرا گھر مسجد ہو، تیری جاگیر علم ہو، تیرا سنگار زہد ہو، اور تیرا مونس رب کریم ہو۔ کسی کو دینی بھائی نہ بنا جب تک کہ اس کی 5 خصلتیں تجھے محقق نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، فقر کو تمنگری پر ترجیح دیتا ہو۔ نمبر 2، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو۔ نمبر 3، ذلت کو عزت پر ترجیح دیتا ہو۔ نمبر 4، باطنی اور ظاہری اعمال کی نگرانی کرتا ہو۔ اور نمبر 5، موت کے لیے مستعد اور تیار ہو۔ بیٹا، دنیا اور اس کی آرائشوں سے دھوکہ نہ کھا کہ دنیا ہریالی، آبدار اور مٹھائی ہے، یعنی میٹھی معلوم ہوتی۔ اور حدیث میں بھی جو ہے اس کو حلون اور خضرون کہا گیا ہے۔ اور جو اس سے چمٹا وہ اس سے چمٹی، اور جو اس سے الگ ہوا وہ اس سے الگ ہوئی۔ نیل اس لیے کہ اس کو بقا نہیں، دن رات دنیا سے بس وہ آخرت کچھ کرنے کو تیار رہو۔ بیٹا، خلوت اختیار کر، خوف خدا تعالیٰ سے دل فکر مند ہو، دنیا میں اپنی زندگی گزار، گویا تو مسافر ہے، یعنی مسافر کی طرح، اور اس سے باہر نکل جیسا کہ تو اس کے اندر آیا تھا، جیسا آیا تھا ایسا ہی بغیر سامان کے باہر نکل، کیونکہ تجھے پتہ نہیں تیرا قیامت میں کیا نام ہوگا۔ دوسری فصل امام قشیری رحمت اللہ علیہ کے وصایا کا خلاصہ۔ اول، عقائد موافق اہل سنت والجماعت کے درست کرے، پھر ضرورت کے موافق علم دین حاصل کرے، خواہ درس سے خواہ صحبت علماء سے، اور اختلافی مسائل میں احتیاط پر عمل کرے، اور سب گناہوں سے توبہ خالص کرے، اہل حقوق کو راضی کرے، مال و جاہ کے تعلقات کو قطع کرے، اپنے شیخ کی مخالفت نہ کرے، نہ اس پر کوئی اعتراض کرے، اپنے باطنی حالات شیخ سے پوشیدہ نہ کرے، اور کسی سے ظاہر نہ کرے، اگر کچھ قصور شیخ کا ہو جائے تو فوراً معذرت کرے، یعنی ان کے ساتھ کوئی گستاخی ہو گئی فوراً معذرت کرو، اور اقرار خطا کا کرے، تعویل نہ کرے، بہت ہنسے نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اپنے پیر بھائیوں پر حسد نہ کرے، لڑکوں اور عورتوں کی صحبت سے بچے، بلکہ ان سے زیادہ گل مل کر باتیں بھی نہ کرے، جب تک صاحب نسبت نہ ہو جائے کسی کو مرید نہ کرے، آداب شرع کا بہت پاس رکھے، مجاہدہ اور عبادت میں سستی نہ کرے، تنہائی میں رہے، اور اگر مجمع میں رہنے کا اتفاق ہو تو ان کی خدمت کرے، اپنے کو ان سے کم سمجھ کر برتاؤ کرے، دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز رکھے۔ تیسری فرض حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا کا خلاصہ۔ بلا ضرورت و مصلحت دینی اغنیا سے صحبت نہ رکھے، صوفیان جاہل اور جاہلان عابد اور علماء زاہدان خشک اور جو محدثین اہل فقہ سے عداوت رکھیں اور جو لوگ کلام میں انہماک رکھتے ہیں، کلام یعنی علم کلام میں انہماک رکھتے ہیں، ان سب کی صحبت سے بچے اور ایسے شخص کے پاس بیٹھے جو عالم صوفی ہو، دنیا کا تاریخ، ذکر اللہ اور اتباع سنت کا عاشق ہو، اور مذاہب میں ایک دوسرے پر ترجیح نہ دے کہ حنفیوں کا مذہب سب سے اچھا ہے یا شافعیہ کا سب سے بڑھ کر ہے، اپنے مذہب پر عمل کرتا رہے، نہ صوفیوں کے طرق میں سے کسی کو دوسرے پر ترجیح دے کہ چشتیہ کی نسبت بڑے زور کی ہے، دوسرا کہے نقشبندیوں میں اتباع سنت زیادہ ہے، اور اسی قسم کے خرافات سے بچے۔ جو لوگ مغلوب الحال ہیں یا کسی تعویل سے کوئی کام کرتے ہیں جو اس شخص کے نزدیک خلاف سنت ہے، ان کو برا بھلا نہ کہے اور خود وہی کرے جو قواعد شریعہ کے موافق ہے۔ چوتھی فصل حضرت شاہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا کا خلاصہ۔ طالب حق پر لازم ہے کہ اول مسائل ضروری اور عقائد اہل سنت والجماعت حاصل کرے، پھر ان رذائل سے اپنے آپ کا تزکیہ کرے
ان رضائی سے، حرص، عمل، غضب، جھوٹ، غیبت، بخل، حسد، ریا، کبر اور کینہ، اور یہ اخلاق پیدا کریں، صبر، شکر، قناعت، علم یقین، تفویض، توکل، رضا، تسلیم، اور شریعت کا پابند رہے، اور اگر گناہ ہو جائے جلدی کر کے نیک عمل سے تدارک کرے، نماز باجماعت وقت پر پڑھے، کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ ہو، لذت ذکر پر شکر بجا لائے، کشف و کرامات کا طالب نہ ہو، اپنے حال یا سکون تصور غیر قوم سے نہ کہے جو لوگ اس کے حل نہیں ہیں، دنیا و مافیہ کو دل سے ترک کرے، خلاف شرع فقراء کی صحبت سے بچے، لوگوں سے بقدر ضرورت خلق کے ساتھ ملے، اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے، کسی پر اعتراض نہ کرے، بات نرمی سے کرے، سکوت و خلوت کو محبوب رکھے، اوقات منضبط رکھے، اوقات کا باقاعدہ نظام الاوقات جو ہے وہ بنا ہوا ہو، کوئی وقت ہمارا بیکار و خالی، فلاں وقت میں یہ کام، فلاں وقت میں یہ کام، ترتیب ایسی بنائی جائے کہ ایک منٹ بھی ہمارا ضائع اور برباد نہ ہو۔ تشویش دل میں نہ آنے دے، جو کچھ پیش آوے حق کی طرف سے سمجھے، غیر اللہ کا خطرہ نہ آنے دے، دینی کاموں میں نفع پہنچاتا رہے، نیت خالص رکھے، خورد و نوش میں اعتدال رہے، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ کسل ہو اور نہ اس قدر کم کہ عبادت سے ضعفہ ہو جائیں۔ کسب حلال افضل ہے، اگر توکل کرے تو بھی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ کسی سے طمع نہ رکھے، نہ کسی سے امید و خوف کرے، حق تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہے، نعمت پر شکر بجا لائے، فقر و فاقے سے تنگ دل نہ ہو، اپنے متعلقین سے نرمی برتے، ان کی خطا اور قصور سے درگزر کرے، ان کا عذر قبول کرے، کسی کی غیبت اور عیب جوئی نہ کرے، عیب پوشی کرے، اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے، کسی سے تکرار نہ کرے، مہمان نواز اور مسافر پرور رہے، غربا اور مساکین اور علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کرے، قناعت و ایثار کی عادت رکھے، بھوک پیاس کو محبوب سمجھے، کم ہنسے زیادہ روئے، عذاب الہی اور اس کی بے نیازی یعنی اللہ کی بے نیازی سے لرزاں رہے، موت کا ہر وقت خیال رکھے، روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا کریں، نیکی پر شکر یعنی محاسبے کے بعد اگر نیکی سرزد ہوئی ہے ہم سے تو اس پر شکر، اور جو ہے گناہ ہوا ہے تو بدی پر توبہ کریں، صدق کے مقام اور عقل حلال اپنا شعار رکھے، غیر مشروع مجلسوں میں نہ جائے، رسوم جہالت سے بچے، شرمگین، کم گو، کم رنج، صلاح جو، نکو کار، نکو رفتار، باوقار، بردبار رہے، ان صفات پر مغرور نہ ہو، اولیاء اللہ کے مزارات سے مستفید ہوتا رہے، گاہ گاہ عوام مسلمین کی قبور پر جا کر ایثار ثواب کرے، مرشد کا ادب و فرما برداری کامل طور پر بجا لائے اور ہمیشہ استقامت کی دعا کرتا رہے۔ 5ویں فصل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں اور مشورے۔ میں اپنے دوستوں کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو عموماً بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب ہو یا بذریعہ صحبت، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ دینی فتنوں سے حفاظت ہو سکے، جس کے آج کل بے حد کثرت ہے، اس میں ہرگز غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ نمبر 2، طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں، اس کا کارآمد ہونا یعنی درس و تدریس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت اور صحبت اور ان کی نظر عنایت پر، اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔ بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش برق، دینی یا دنیاوی مضرتوں پر نظر کر کے
ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ شہوت و غضب کے مقتضا پر عمل نہ کریں۔ جلد بازی نہایت بری چیز ہے۔ بغیر مشورہ کے کوئی کام نہ کریں۔ غیبت قطعاً چھوڑ دیں۔ کثرت کلام اگرچہ مباح ہو، یعنی جو باتیں ہیں جائز ہیں وہ بھی، اور کثرت اختلاط خلق، لوگوں سے زیادہ میل جول، بلا ضرورت شدیدہ و بلا مصلحت مطلوبہ، خصوصاً جب کہ ہر کس و ناکس کو رازدار بھی بنا لیا جائے، نہایت مضر چیز ہے۔ بیدون پوری رغبت کے کھانا ہرگز نہ کھائیں۔ بیدون سخت تقاضے کے ہم بستر نہ ہوں۔ بیوی سے صحبت بھی جب تک کہ طبعی طور پر تقاضا نہ ہو۔ بیدون سخت حاجت کے قرض نہ لیں۔ فضول خرچی کے پاس نہ جائیں۔ غیر ضروری سامان جمع نہ کریں۔ سخت مزاجی اور تند خوئی کی عادت نہ ڈالیں۔ نرمی اور ضبط و تحمل کو اپنا شعار بنائیں۔ زیادہ سے بچیں، اقوال اور افعال میں بھی، طعام اور لباس میں بھی، یعنی بولنے میں بھی زیادہ بولنے سے بچو۔ ایسے ہی افعال آدھا، اس میں بھی زیادہ کام ضرورت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور کھانے پینے اور لباس میں بھی۔ مقتدا کو چاہیے کہ عمرا سے بدخلقی نہ کرے اور نہ زیادہ اختلاط کرے، دونوں، نہ اس سے بدخلقی سے پیش آئے اور نہ ان کے ساتھ زیادہ میل جول، اور نہ ان کو حتی الامکان مقصود بنائے، بالخصوص دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے۔ معاملات کی صفائی کو دیانت سے زیادہ محتم بالشان سمجھیں۔ روایات و حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں۔ اس میں بڑے بڑے دیندار اور فہیم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، خواہ سمجھنے میں یا نقل کرنے میں۔ کوئی بات جب ہمارے علم میں آوے تو جب تک کہ اس کا صحیح ہونا معلوم نہ ہو اور صحیح طریقے سے سمجھے نہ ہو، وہاں تک اس کو آگے کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی بلا ضرورت نہ ہو۔ بلا ضرورت بالکلیہ اور ضرورت میں بلا اجازت و تجویز طبیب حاذق شفیق کہ کسی قسم کی دوا ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہرگز بلا ضرورت کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں، اور ضرورت کے موقع پر بھی طبیب، ہوشیار طبیب ہو، اور وہ جو ہے ہمارا خیر خواہ ہو، اس کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ زبان کی غایت درجہ ہر قسم کی معصیت و لایانی سے احتیاط رکھیں۔ حق پرست رہیں، اپنے قول پر جمود نہ کریں، یعنی جو بات اپنی زبان سے نکل گئی اسی کو لے کے بیٹھیں۔ بھئی کوئی دوسری کسی نے بات کہی اور وہ حق ہے تو اس کو فوراً قبول کر لو، اپنی بات پر اڑے مت رہو۔ تعلقات نہ بڑھائیں۔ آج کل تو دنیا میں اس کو بھی ایک خوبی سمجھا جاتا ہے، تعلقات بڑھانے۔ کسی کے دنیاوی معاملے میں دخل نہ دیں۔ میں اپنے تمام منتسبین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنی عمر بھر یاد کر کے ہر روز سورہ یاسین شریف یا 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کر مجھ کو بخش دیا کریں، مگر کوئی امر خلاف سنت، بدعت یا عوام و خواص میں سے نہ کریں۔ حتی الامکان دنیا و مافیہ سے جی نہ لگائیں، اور کسی وقت فکر آخرت سے غافل بھی نہ ہوں۔ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگر اسی وقت پیغام موت آ جائے تو کوئی فکر اور اس تمنا کا مقتضی نہ ہو، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ یعنی ہر وقت وہ موت کے لیے اپنا معاملہ ہر معاملے میں اپنا اتنا صاف رکھیں کہ ابھی اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو یہ تمنا نہ ہو کہ اگر ذرا ایک دن کی مہلت مل جاتی ہو تو اچھا تھا، ایسا نہیں۔ ہر وقت یہ سمجھیں شاید ہمیں نفس واپسی بوت، یعنی گویا ہر وقت یہی سمجھیں شاید یہ میری سانس آخری سانس ہے۔ اور علت دوام دن کے گناہوں سے رات آنے سے پہلے اور رات کے گناہوں سے دن آنے سے پہلے استغفار کرتے رہیں، اور حتی الوسع حقوق و لباد سے سبکدوش رہیں۔ کسی بندے کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو، اس کی کوشش رہے۔ خاتمہ بالخیر ہونے کو
تمام نعمتوں سے افضل اور اکمل اعتقاد رکھیں اور ہمیشہ خصوصاً بعد پانچوں نمازوں کے نہایت لجاجت اور تضرع سے اس کی دعا کیا کریں، یعنی خاتمہ بالخیر کی، اور ایمان حاصل پر، یعنی جو اللہ نے ایمان ابھی دے رکھا ہے اس پر شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہ بھی جو ہے خاتمہ بالخیر کے بڑے اسباب میں سے۔ اللہ نے جو ایمان سے نواز رکھا ہے، بس ہر وقت اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میری نعمتوں کا تو اس میں اضافہ کروں گا۔ تو گویا اس موجودہ ایمان کا جتنا شکر ادا کرو گے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کا خاتمہ بالخیر کا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے لیے بھی اس دعا کے لیے درخواست کر کے، یعنی خاتمہ بالخیر کی دعا کے لیے درخواست کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ یہ ہمارے چند بزرگوں کی نصیحتیں تھیں جو آپ کو سنا دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر عمل کا اہتمام ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر یہاں اپنی عبادت میں مشغول ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہاں رہ کر جن اعمال کا ہم نے اہتمام کیا تھا، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے اوپر اہتمام رہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مثلا یہاں رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو اب گھر جانے کے بعد بھی کوئی دن ایسا نہ ہو جس روز ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہ بات اور رہی کہ یہاں رہ کر رمضان کی وجہ سے تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، لیکن گھر جب رہیں گے تو وہ اتنی مقدار نہیں ہوگی، لیکن تلاوت تو روزانہ ہونی ہی چاہیے۔ یہاں رہ کر با جماعت نماز پڑھنے کا ہم نے اہتمام کیا، گھر جانے کے بعد بھی با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ یہ چیز آدمی کو بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے۔ اپنا مزاج ایسا بنا لو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے بغیر چین نہ آوے، ایسا مزاج بناؤ۔ کہیں بھی رہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اگر کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جا پاتے تو گھر رہ کر بھی جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام، یہاں رہ کر ہم نے جتنا دعاؤں کا اہتمام کیا، بہرحال یہاں سے جانے کے بعد بھی دعا کے ساتھ ہمارا سلسلہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بندے کے رابطے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے خوشی کی کیا بات ہے کہ ہم اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور یہی چیز اللہ کے یہاں عبادت سمجھی جاتی ہے، افضل عبادت۔ اور دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز۔ یہ مغز اس لیے کہا گیا کہ عبادت میں اصل چیز جو ہے وہ توجہ ہے، اور آدمی دعا کے وقت جتنی توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے کسی اور چیز میں ایسی بات پائی نہیں جاتی، اس لیے اس کو دعا کا مغز کہا گیا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہونا کہ ہر موقع پر، ہر چیز میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے بعد پھر وہ کام کریں۔ وہ اسباب کو اختیار کرنا نہ چھوڑیں۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسباب مقرر کیے گئے ہیں وہ تو ہمیں اختیار کرنے ہی ہیں، ان کو کرنے کے بعد پھر اللہ پر اعتماد کریں، ان اسباب پر اعتماد نہ کریں، بلکہ اس کام کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ یہاں اور جن اعمال کا ہم نے اہتمام کیا تھا، مثلا آپ جمعہ کے دن کثرت درود کا اہتمام کرتے تھے، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہر جمعہ کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ایک مزاج بنا لو۔ اور جمعہ کے دن آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے تھے، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی صلاۃ التسبیح، اور جمعہ کے دن جتنا جلدی مسجد جا سکیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، خصوصاً جمعہ کی اذان سے
گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اگر پہنچ سکتے ہوں تو وہ اس کی کوشش کرو. ہمارا وقت تو خالی ہوتا ہے، کوئی کام تو ہے نہیں، مشغولی تو ہے نہیں، پھر بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. کبھی تو اذان نہیں ہوئی تو گویا ہم اپنے آپ کو مسجد جانے کے لیے اذان کے پابند سمجھتے ہیں. تو اچھا بھی جب اذان ہوتی ہے ہمیشہ جاتے ہی ہیں، ایسا بھی تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اپنا ایک ہم نے نظام بنائے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جمعہ کے دن غسل سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے صلاۃ التسبیح کا حضرت اہتمام کرتے تھے ہر جمعہ کو. تو ہر جمعہ کو اگر ہم بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہمارے لیے ایک سعادت کی چیز ہے. وہ بھی اہتمام جمعہ کے دن جو عصر کی نماز کے بعد جو درود آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے تھے، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کی عادت ڈالیں. یہاں سے جانے کے بعد بھی یہی آپ کی معمول ہو کہ جمعہ کی عصر کے بعد آپ اس درود کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے یہاں رہتے ہوئے جیسے آپ نے تہجد کا اہتمام کیا. یہ تہجد کی نماز جو ہے ساری خیرات اور بھلائیوں کی کنجی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم تہجد کو لازم پکڑو. تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ کیا رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے، ان کی عادت رہی ہے. ہم بھی اگر اپنے آپ کو نیک لوگوں کے زمرے میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں. یہ نماز جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، قدیم سے اس کا اہل اللہ کے ہاں صلحاء کے ہاں بڑا اہتمام رہا ہے. وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ کا پروردگار کا قرب عطا کرنے والی ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کا کفارہ ہے. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے والی ہے. جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا بہت سارے گناہوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور مطردۃ للداء عن الجسد، اور بدن کے اندر بیماری کو آنے سے بگانے والی ہے. جو آدمی تہجد کے عادی ہوتے ہیں، جو لوگ عام طور پر وہ صحت مند ہوتے ہیں، بیماریاں ان کو کم آتی ہیں، وہ ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں اپنے کاموں میں. اس لیے اس نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ہے اس موقع پر دعاؤں کا بھی اور اپنے معمولات کا اہتمام. جو چیزیں جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ تو اس روز بیت کے موقع پر آپ کو کہا ہی گیا تھا کہ بھئی کبھی اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. بعض اکابر وہ ہیں کہ ایک مرتبہ جو معمول شروع کیا زندگی کے آخری لمحے تک برابر اس کے پابند رہے، اس میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کا اجلاس کے موقع پر تشریف لائے تھے. آپ سرپرست تھے. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے چند سالوں کے بعد جلسے ہوا کرتے تھے دستار بندی کے. تشریف لائے، اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی نماز کے لیے جلسے میں مشغول تھے، اذان ہوتے ہی نماز کے لیے نکلے. لوگوں کا مجمع بہت بڑا تھا، بھیڑ بھاڑ تھی، تو وہاں بھیڑ ہونے کی وجہ سے اور درمیان بعض لوگ مسافہ بھی کر لیتے تھے. مسجد جب پہنچے تو اقامت ہو چکی تھی. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے نماز شروع کر چکے تھے. خیر آپ شریک ہوئے، نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر غم و حزن کے آثار ہیں. کسی نے پوچھا حضرت ابھی نماز سے پہلے تو آپ خوش و خرم تھے، ابھی کون سی ایسی بات دوران نماز پیش آ گئی جس کی وجہ سے آپ اتنے غمگین معلوم ہوتے ہیں؟ تو کہا رشید احمد کے لیے اس سے بڑی غم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز پر حفاظت فرمائیں گے. اس لیے ان اعمال کی، اپنے معمولات کی، ان ساری چیزوں کی حفاظت کیجیے. اپنے اخلاق کو بھی درست رکھیے، کسی سے بدخلقی کے ساتھ پیش نہ آئیں. کسی نے اگر ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی
اس کو تکلیف پہنچا کر ہی رہیں۔ بعض حضرات ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ کسی نے ذرا سا کچھ کر دیا تو جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لیں وہاں تک ان کو چین نہیں آتا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، آپ کے ارشادات میں ہیں یا جو تم پر ساتھ ظلم اور زیادتی کرے اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کرو۔ آپ کی زبانی ارشاد بھی ہے اور آپ کا عمل تو پوری زندگی یہی رہا۔ بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، تو معاف کرنا کوئی بری چیز تو ہے نہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو میں بھی کروں، بلکہ اس کو درگزر کرو اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی معاف کر دے، میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نافرمانیاں کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگائی گئی تہمت کی برات قرآن کے اندر آئی تو اس تہمت کے لگانے والوں میں ایک جو ہے حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی اور وہ غریب تھے، پہلے سے ان کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ اب وہ منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر دھوکے میں آ کر وہ بھی جو ہے اس تہمت کے اندر ملوث ہو گئے۔ جب تک کہ برات کا نزول نہیں ہوا تھا وہاں تک کوئی بات نہیں تھی، وہاں تک تو حضرت ابو بکر کا سلوک وہی رہا، لیکن جب برات نازل ہوئی قرآن تب تو بات صاف ہو گئی کہ یہ جو تہمت لگائی گئی تھی وہ غلط تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کے اوپر جو خرچہ کرتا تھا وہ کروں گا۔ اس پر فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں جو فضیلت والے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جن کو فضیلت اور مالی کشادگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت والا فرما رہے ہیں۔ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، چونکہ یہ تینوں خوبیاں ان میں تھی۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ وہ رشتہ دار بھی تھے اور جو ہے غریب بھی تھے اور ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلا کر کے یہ آیت تلاوت کی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آخر میں یہ ہے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ جب حضور نے حضرت ابو بکر کو بلا کر یہ آیتیں تلاوت کی تو اس کو سنتے ہی فوراً حضرت ابو بکر بول کر بلا انا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ فوراً ان کا جو نفقہ بند کر دیا تھا وہ جاری کر دیا اور بلکہ آئندہ کے لیے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی بھی اس کو بند نہیں کروں گا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کی طرف سے کوئی کوتاہی اپنوں سے بھی ہو جایا کرتی ہے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملنے والوں سے، اپنے شاگردوں سے ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑا نہ جائے، نہیں بلکہ اس کو بھی درگزر کیا جائے، اسی امید پر کہ ہم سے بھی تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماوے۔ ایسا مزاج بناؤ، بدلہ لینے کا مزاج ہرگز نہ بناؤ، کچھ بھی ہو جائے بدلہ لینے کا مزاج مت بناؤ، یہ بڑا خطرناک مزاج ہے۔ بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنے اخلاق بھی درست ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی اہتمام ہو اور جو ہے اپنے تمام ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی حسن خلق سے پیش آئیں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، وہ چاہے ہمارے لیے دعا کریں یا نہ کریں، بلکہ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کا اہتمام کریں گے تو تھوڑا زمانہ گزرے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی بات ڈالیں گے کہ وہ آپ کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ آپ کے ملنے والوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں،
لیکن آپ ان کے لیے دعا شروع کر دیجیے، غائبانہ دعاؤں میں ان کو بھی شریک کر لیجیے. تھوڑا زمانہ نہیں گزرے گا کہ موقع آنے پر وہ یوں کہیں گے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ڈالا کہ وہ آپ کے لیے، یہ قدرت کا نظام ہے. کما تدینو تدان، ہو جیسا کرتے ہو ویسا اللہ کی طرف سے معاملہ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ذکر جہری کا جو طریقہ ہے اس کا اہتمام بہت سے احباب نہیں کرتے. ذکر جہری کرنے والے، ذکر جہری کے اندر ایک تو ہے پہلا لا الہ الا اللہ، اس کو نفی و اثبات، اس کا نام ہے ذکر نفی و اثبات. لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے. تو اب جب ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو یہ جو قلب ہے بائیں پستان کے اوپر اس کی جگہ ہے، وہاں سے لا کو کھینچیں گے، لا الہ، وہاں سے کھینچ کر موڈے تک لے جائیں گے. اور تصور یہ ہو لا الہ الا اللہ جب پڑھیں تو گویا میں نے میرے دل میں اللہ کے علاوہ جتنوں کی محبت ہے اس سب کو میں دل سے نکال کر کے پسے پشتہ ڈال رہا ہوں. اور پھر جو ہے ادھر سے دوبارہ یہاں سر چہرہ اپنی جگہ پر آ جائے، لا الہ، یہ تو اس طور سے لا الہ ہے. اور پھر جب سر سیدھا ہو گیا اپنی جگہ پر الا اللہ، دل کے اوپر ضرب لگائی، بہت زور میں نہیں، درمیانی قسم کی الا اللہ. اس وقت تصور یہ ہو کہ اللہ کی محبت میرے دل میں پیوستہ ہو رہی ہے. تو یہ تو ذکر نفی و اثبات ہوا. دوسرا ہے جو ہے اثبات مجرد، وہ ہے الا اللہ، وہ 400 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وہ لگاتار اپنے دل کے اوپر گویا الا اللہ بولتے ہوئے تصور وہی ہو کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ویوستہ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ پڑھتے رہیں. تو یہ ذکر اثبات مجرد کہلاتا ہے. اور تیسرا جو ہے ذکر اسم ذات، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا ذکر. اس کے اندر بھی دو ہے، دو ضربی اور یک ضربی. جو الا اللہ کے بعد اللہ 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 اللہ، پہلی مرتبہ بھی دل کے اوپر ہی اللہ ہو اور دوسری مرتبہ بھی دل ہی کے اوپر اللہ ہو. یہ ذکر دو ضربی کہلاتا ہے اسم ذات. یہ 600 مرتبہ کرتے ہیں. اور اخیر میں اللہ اللہ، اس تصور کے ساتھ گویا میرے دل سے پوری محبت کے ساتھ اللہ کی آواز نکل رہی ہے اللہ کے نام کی. یہ اسم ذات جو ہے یک ضربی کہلاتا ہے. یہی ذکر ظاہری کے اندر ہے. آخر میں 100 مرتبہ. آگے جب بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے مشائخ سے تو اسی کو بڑھاتے ہیں. کس کو؟ یہ یک ضربی جو ہے اللہ، وہی. جب اگر کوئی کہے گا کہ مجھے اور ذکر کرنا ہے تو اس کو کہیں گے یہ اللہ اخیر میں 100 مرتبہ کرتے ہو، 500 کر لو، 1000 کر لو، 2000 کر لو، 5000 کر لو، اپنی ہے طاقت کے مطابق. کوئی اگر بڑھانا بھی چاہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اجازت لے لے اور اجازت وہاں جتنی مقدار بڑھانا چاہتے ہیں تو چند روز اتنی اپنے عام ذکر کے ساتھ اتنی مقدار بڑھا کر کے کریں. ابھی اس کو میں بڑھا رہا ہوں ایسی نیت نہ کریں، تجربہ کر لیں. 5-10 روز تک تجربہ کیا ہے، 1000 زیادہ کرتے رہے اور اب اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ 1000 بھی قابو میں آ گیا، یعنی اب اس پر بھی میں پابندی کر سکوں گا. یہ اطمینان ہو جائے تو اب نیت کر لو کہ میں نے 1000 بڑھا لیا، کیونکہ اس کے مطابق کرتے رہو. سمجھایا کہ نہیں؟ اس کی پابندی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی زیادہ جوہرہ مطلوب نہیں ہے، جب متوسط جوہرہ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ یہ کریں گے، یہ تو ایک یہ جو ذکر جہری جو ہے نا وہ تو ایک علاج کے طور پر ہے، علاج کے طور پر. اس لیے کہ یہ طریقہ ضرب والا جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے
بعد کے حالات میں غفلت کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے خالی اللہ اللہ کرنے کا وہ اثر نہیں ہوتا تھا، تو مشائخ نے جو ہے یہ ضرب والا طریقہ نکالا کہ ایسا کرنے کی وجہ سے بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے اور یہ ذکر اپنا اثر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ گویا ذکر کی تاثیر کو بڑھانے کا ایک طریقہ اور اس کی ایک شکل ہے جو مشائخ نے کی ہے۔ یہ تو خالی علاج کے طور پر ہے، ورنہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اصل اذکار تو وہی ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں، اس میں اللہ اللہ بھی ہے۔ چلتے پھرتے مشائخ کے یہاں 1.25 کا جو معمول آپ پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ 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 اللہ، بس اللہ اللہ کرتے ہی رہو، روزانہ کتنا ہو جائے؟ 1.25 مرتبہ ہو جائے۔ پرانے مشائخ جو ہے اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان سے کسی نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب تو اعضاء قوا مزمحل ہو گئے ہیں، اعضاء کمزور ہو گئے، جو ہے وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، پھر بھی 1.25 مرتبہ کر لیتا ہوں، پھر بھی 1.25 مرتبہ کر لیتا ہوں۔ اور ہمارے تو قوا کے زمانے میں کبھی زندگی میں 1 مرتبہ بھی 1.25 ہم نے تو نہیں کیا ہوگا۔ کہنے کا حاصل یہ ہے، اللہ جیسا کہ آپ نے وہ ملفوظات میں سنا، بس کثرت ذکر یہی اللہ کی محبت پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بہرحال ذکر جب کیا جائے تو وہ اس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو ہے تو مشائخ نے ذکر جہری کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق یہ کیا جائے۔ جو ذکر جہری شیخ کی اجازت سے ہو، اپنی طرف سے، یہاں جو ذکر کی مجلس ہوتی تھی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں از خود شروع کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں رہنے کے زمانے میں تو کر لیا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت لے لیں، طریقہ معلوم کر لیں اور اس کے مطابق اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کی طریق کے مطابق عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔